رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی دور میں جب کہ مسلمان تھوڑے بھی تھے اور کمزور بھی تھے، جب بھی کفر کے مقابلے میں یہی تھوڑے اور کمزور لوگ آئے تو اللہ رب العزت نے آسمانوں سے ان کی مدد نازل فرمائی، بلکہ قرآن مجید میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرما دیا کان حقا علینا نصر المؤمنین، کہ مومنوں کی مدد کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، لازم ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا اس بات کو کہ اس نے مومنوں کی مدد کرنی ہے۔ سوال اب یہ ہے کہ ہمارے دیکھنے میں ویسے تو مسلمان نہ کم ہیں دنیا میں اور نہ ہی کمزور ہیں، دنیا تعداد بھی بڑی ہے اور طاقت اور اسلحہ کے لحاظ سے بھی دنیا انہیں باقاعدہ پہچانتی ہے۔ بڑے بڑے دولت مند ممالک میں مسلمان ملکوں کا نام بھی ہے۔ دولت، طاقت، عسکری قوت، اسلحہ، یہ سارا کچھ موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دور میں، میرے تو خیال میں یہی ہمارے ہی دور کی طرف اشارہ کیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دوسری قومیں، کافر قوتیں اور طاقتیں، وہ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، جھپٹ پڑیں گی، جیسے بھوکوں کے آگے دسترخوان لگایا جائے، اس پہ کھانا رکھ دیا جائے اور پھر انہیں کہا جائے کہ آؤ یہ کھانا کھاؤ، جیسے بھوکے اس دسترخوان پہ ٹوٹ پڑیں گے ایسے ہی قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ سوال ہوا امن قلہ، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہماری کمی کی وجہ سے ہم تھوڑے ہوں گے اس لیے باقی قومیں جمع ہو کے ہمیں نقصان پہنچائیں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اس دن بہت زیادہ ہوگے، تعداد میں بہت ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت جو ہے وہ پانی میں بہنے والے خس و خاشاک کی طرح ہوگی، پانی میں بہنے والے تنکوں کی طرح ہوگی۔ اور ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ تعداد تمہاری بہت ہوگی لیکن تمہارے اندر بیماری ایک پائی جائے گی، وہن کی بیماری۔ پوچھا گیا وہن کیا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے وہن؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ موت سے نفرت، مرنے سے ڈرنا اور دنیا کی محبت
ساری محبتوں پہ غالب آ جائے گی۔ یا دنیا میں بہت ساری چیزیں قرآن مجید میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ ان کی محبت ہم نے انسانوں کے دلوں میں ڈال رکھی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، یہ خزانے، بیٹے، بیویاں اور دنیا کا مال، اس کی محبت دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ لیکن یہاں دنیا کی محبت سے مراد یہ ہے کہ تمہاری دنیا سے جو محبت ہے وہ دین کی محبت سے غالب آ جائے گی، دین کی محبت سے زیادہ ہوگی۔ دین کی محبت کم، رسول کی محبت کم، اللہ کی محبت کم، اور اللہ کی محبت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور دین کی محبت میں جو تکالیف ہوں گی انہیں برداشت کرنا تمہارے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ خوف کھاؤ گے، معمولی 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 تکلیفوں سے، اذیتوں سے دو چار ہونا اپنے اوپر پہاڑ سمجھو گے۔ یہ ہے وہن جو آج ہمارے اندر باقاعدہ ویسے ہی جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا موجود ہے۔ تو ہم باوجود کہ ہم ہیں بہت زیادہ، لیکن پھر بھی چلیں مان لیا جائے اس بات کو کہ ہم تھوڑے ہیں، ہم کمزور ہیں۔ اس وقت مدد اترتی تھی، اب مدد کیوں نہیں اترتی؟ اب فرشتے کیوں نہیں آتے؟ اب اللہ وحدہ لا شریک وہ معجزات کیوں نہیں دکھلاتا؟ قرآن مجید میں جن کا تذکرہ ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، چھوٹی جماعتوں نے بڑی جماعتوں کو ڈھا لیا، زیر کر دیا، شکست سے جو دوچار کر دیا، پچھاڑ دیا۔ اب ایسا کیوں نہیں ہے؟ تو جو میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں ہمارے اوپر لازم ہے مومنوں کی مدد کرنا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ جو شرط ایمان ہے نا، مدد حاصل کرنے کے لیے ایمان شرط ہے، کہیں نہ کہیں ہم میں سے وہ والا ایمان چلا گیا۔ ایمان نہیں، جن کے لیے مدد اترا کرتی تھی ان کا ایمان ہی سب کچھ تھا۔ وہ میدان میں ایمان کے ساتھ آئے، انہوں نے سامنے دیکھا تو کس چیز کو؟ کہ میرے سامنے وہ ہے جو دین کی مخالفت کرتا ہے، میرے سامنے وہ ہے جو رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے سامنے ایک امیر آدمی ہے، ایک دولت مند اور صاحب ثروت آدمی ہے، لہذا مجھے اس کی مخالفت میں میدان میں نہیں اترنا چاہیے۔ ہرگز نہیں سوچا۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ جو سامنے سے آ رہا ہے وہ میرا سگا رشتہ دار ہے، میرے ساتھ اس کے وہاں مکہ میں بڑے اچھے بہترین دن گزرے ہیں رشتہ داری کے، اس کے مقابلے میں مجھے میدان میں نہیں اترنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا۔ کوئی اپنے والد کے مقابلے میں ہے تو کوئی باپ اپنے بیٹے کے مقابلے میں، بھائی بھائی کے مقابلے میں۔ کس وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے۔ حقاً علینا نصر المؤمنین، ایمان ہے، یہ اترا ہے اس جذبے کے ساتھ کہ اس ایمان کے مقابل، رسول کی اس جماعت اور اس لشکر کے مقابل کوئی بھی آئے گا، بس میرا اس سے مقابلہ ہے، میری اس سے لڑائی ہے، میری اس سے جنگ ہے، میری اس سے مٹ بھیڑ ہے۔ میں بالکل بھی اس چیز کا لحاظ نہیں کروں گا کہ میرے سامنے مقابلے میں آنے والا کون ہے، لحاظ صرف ایک چیز کا کہ ادھر ایمان ہے اور ادھر ایمان کی مخالفت ہے۔ یہ تھا ایمان۔ ہم میں سے آج یہ چیز چلی گئی ہے۔ ایمان کی بنیاد پہ
उन लोगों के रिश्ते हुआ करते थे, ईमान की बुनियाद पे ताल्लुकात हुआ करते थे, ईमान की बुनियाद पे उनकी आपस में एक दूसरे से तिजारत हुआ करती थी, ईमान की बुनियाद पे उनकी आपस में एक दूसरे से मोहब्बत हुआ करती थी। आज हमारी मोहब्बतों के, आज हमारी रिश्तेदारियों के, आज जो है हमारे ताल्लुकात के पैमाने कुछ और हैं। वहाँ पैमाना ईमान था, यहाँ पैमाने कुछ और हैं, कुछ और हैं पैमाने। मोमिन के साथ ताल्लुक अच्छा, बर्ताव अच्छा, उसके माल का ख्याल, उसकी इज्जत का ख्याल, उसकी नामूस का ख्याल, ये हमारे अंदर नहीं है। हालांकि शरअन क्या है कि अगर ईमानदार है तो गैर मुस्लिम के मुकाबले में आपसे उसका ताल्लुक बेहतर होना चाहिए। अगर ईमानदार है और रिश्तेदार भी है तो मजीद बेहतर होना चाहिए। अगर ईमान वाला है, रिश्तेदार भी है, फिर पड़ोसी भी है, तो उससे और मजबूत होना चाहिए। बाकी सारी बातें ईमान के बाद दर्जा बदर्जा आती जाएंगी, लेकिन ईमान जो है वो शर्त है कि ईमान होगा तब अल्लाह वहदहू ला शरीक तुम्हारी मदद फरमाएंगे। ईमान नहीं है, तिनकों की तरह दुनिया मुसलमानों को कोई हैसियत नहीं देती। बहुत सारे लोग और हक बजानिब हैं वो अपनी इस बात में, जो इस वक्त मुसलमान हुक्मरानों पे तनकीद कर रहे हैं, वो हक रखते हैं तनकीद का। ना मुझे किसी हुक्मरान की वकालत की ज़रूरत है, ना मैं करना चाहता हूं, लेकिन हम ये भी तो देखें कि जिस मुंह से मैं मुस्लिम हुक्मरानों पे तनकीद करता हूं, मेरे अपने अंदर क्या वो चीज़ जो मैं अपने हुक्मरान से जिसका तकाजा करता हूं वो मौजूद है कि नहीं। एक हुक्मरान है, उसकी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन एक हद तक मेरी भी तो जिम्मेदारी है, एक हद तक मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैंने इस मामले में क्या करना है। मैंने मोमिन के, मुसलमान के, अपने मजलूम भाई के मामले में मेरा रवैया क्या होना चाहिए, मेरा अमल और किरदार क्या होना चाहिए। आखिर मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी है, या मुझ पे कोई जिम्मेदारी नहीं, मुझ पे कोई बोझ नहीं, मुझसे कोई किसी चीज़ की पूछ ही नहीं होगी। नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं है। अगर मुसलमान हुक्मरान अल्लाह की अदालत में जवाबदेह हैं और आवाम की अदालत में जवाबदेह हैं, तो हम सब भी अपने अपने ताईं जवाबदेह हैं। अल्लाह की अदालत में तो पेश होना ही है, लेकिन सबसे पहले अपना मुहासबा तो कीजिए। क्या वो चीज़ें जो मेरे लिए करना ज़रूरी था, पीछे थोड़ा ही अरसा गुजरा है, फ्रांस की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की गई। मुसलमान हुक्मरानों ने भी उसमें कुछ किरदार अदा किया, अवाम ने भी किरदार अदा किया, लेकिन हम अभी भी देखते हैं कि हमारे ही मुसलमान दुकानदारों के पास वही मुहिम जो चलाई गई थी कि हमने फ्रांस की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, उनका बाइकाट करना है, हमारी दुकानों पे उस मुल्क की मसनूआत मौजूद है। अच्छा, मौजूद है, क्या हमने इस कदर मिली गैरत का मुजाहरा किया कि वो दुकानों पे पड़ी पड़ी ज़ाया हो जाए, उनको उल्ली लग जाए, हम खरीदे ना? क्या हमने ऐसा किया? दुकानों पे न सिर्फ मौजूद है बल्कि नया स्टॉक आ रहा है, पुराना किधर जा रहा है, कौन खरीदता है? फरिश्ते उठा के नहीं ले जाते, खरीदने वाला मैं हूं, खरीदने वाले आप हैं। हमारी जिम्मेदारी ये थी कि हम ऐसे शख्स के साथ, ऐसे मुल्क के साथ बिल्कुल भी ऐसा बर्ताव ना करें कि उन्हें कुछ फायदा पहुंचे या उनकी चीजें हमारे मुल्कों में आके बिकें, वो हमसे मुनाफा कमाएं। बाइकाट की मुहिम चली, चंद दिन इश्तिहारात लगे, बड़े बड़े फ्लेक्सेस छपवाए गए, चौकों में, चौराहों में, बाजारों में लगाए गए, और कुछ दिन बाद भूल भाल के वही अगर ईमान रासिख होता, ईमान अगर मजबूत होता, अगर ईमान दिल में जगह और घर बना चुका होता, अगर दिल वाकई एक मोमिन का होता, तो वो चीज को देखते ही, अब तो शायद उन दिनों में तो याद थी वो चीजें, लिस्टें देखते थे रोजाना, ये कंपनी है, ये चीज है, हमने वो कंपनियां, वो चीजें अक्सर उनमें से भुला दी।
بھلا دی ہیں، ہمیں چاہیے یہ تھا. ایسی حالت نہیں ہے. لیکن اگر حالت یہ ہو جاتی کہ ہمیں ان کی چیزوں کے علاوہ کھانے کو کچھ نہ ملتا، تقاضا ایمانی غیرت کا یہ تھا کہ چاہے کچھ بھی نہ ملتا تب بھی ہم ان کی چیزیں استعمال نہ کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے بھوکوں مر جاتے، بھوکے مر جاتے. ایسی حالت نہیں ہے. متبادل اشیاء، متبادل چیزیں، متبادل کھانے، متبادل استعمال کی چیزیں، متبادل پیٹرول اور ڈیزل یہ موجود ہے، سارا کچھ متبادل موجود ہے. اس کے باوجود کیونکہ تمیز نہیں، ہم فرق نہیں کر رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادب، اسلام کے بدترین مخالف اور دوسرے لوگوں کے درمیان ہم فرق نہیں کر رہے. ہم وہی، یہ ہے کان حقا علینا نصر المؤمنین، اللہ پر لازم ہے مومنوں کی مدد کرے. لیکن مومن ہوں تو سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. ذات، قبائل، برادری، شہرداری، ساری چیزیں. ایمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمہ پڑھا ہے کیا اس پہ استقامت ہے؟ پکے ہو، پختہ ہو. آج بھی ہم سے یہی تقاضا کیا جا رہا ہے اور ہم کر رہے ہیں تقاضا. جو ملک مسلمانوں پہ مظالم ڈھا رہا ہے، تنقید کریں حکمرانوں پہ بھی، کوئی آپ کو روکتا نہیں، کوئی آپ کی زبان نہیں پکڑتا. تنقید حق ہے کہ وہ جو ان کی ذمہ داری ہے انہیں ادا کرنی چاہیے. لیکن میں یہاں سے اپنے آپ سے میں بھی شروع کروں. کیا میں یہ چاہوں گا کہ میں اپنے دشمن کو پیسے، منافع مہیا کروں تاکہ وہ میرے اوپر حملہ کرے؟ نہیں چاہوں گا. فلسطینیوں پہ حملہ وہ میرے اور آپ کے اوپر حملہ ہے. اگر ایمان ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن تو ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں. ایک حدیث میں فرمایا یہ ایک بنیاد کی طرح، عمارت کی طرح کہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کندھا ملاتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچتے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک جسم کی طرح ہے، اگر ایک حصے کو تکلیف پہنچے سارا جسم جو ہے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے. یہ تقاضا ایمان ہے. ایسا ایمان اگر ہو تو اللہ وحدہ لا شریک مدد فرمائیں گے. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے، سارا کچھ استعمال میں انہی لوگوں کا جو ہمارے بدترین دشمن ہیں، خصوصاً وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں. ہمارے گھروں میں استعمال ہونے والی چیزیں انہی کی ہیں اور ہم بیٹھ کے تنقید کرتے ہیں حکمرانوں پہ، مسلمان حکمرانوں پہ کہ یہ اسلام کے لیے کچھ نہیں کرتے. اگر آپ کا رشتہ، آپ کا تعلق مضبوط ہوتا، فلا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اللہ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں تمہیں تو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تمہیں پستی دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، غالب تم ہی آؤ گے. ساتھ میں شرط لگا دی ان کنتم مؤمنین، اگر مومن ہوگے تب. کیوں نہیں غلبہ ملتا؟ ہر جگہ جنگیں ہاری جا رہی ہیں، ہر جگہ پسپائی اختیار کی جا رہی ہے، ہر جگہ سے لاشیں اٹھا رہے ہیں، ہر جگہ ہمارے ہی گھر، ہماری ہی عمارتیں اور مسجدیں منہدم ہو رہی ہیں، ہر جگہ ہمارے ہی مدارس کو گرایا جا رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ کہ ہر جگہ ہم ہی ہیں جو نیچے لگے ہوئے ہیں، جو مظلوم ہیں، جو مقہور ہیں، جن کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا. کیا وجہ ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے شرط لگائی تھی غالب رہو گے، نہ گھبراؤ گے، نہ خوف کھاؤ گے، نہ پستی دکھاؤ گے. کب؟ اگر ایمان ہوگا. آج بھی ہو گر براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا.
فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ جذبہ ایمانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق، اور پھر اس تعلق کا عملی زندگی میں ثبوت۔ اعلان کیا، 4 دن اشتہار لگائے، نعرے مارے، اور سوشل میڈیا پہ کچھ چیز اپنی طرف سے یا کسی کی آئی ہوئی شیئر کر دی، آگے پھیلا دی، بس میری ذمہ داری اتنی ہے۔ اور اللہ کرے کہ میری یہ بات غلط ہو، جو لوگ پوسٹیں شیئر کرتے ہیں یا لسٹیں بنا کے سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں، وہ بھی انہی ممالک کی مصنوعات کا استعمال کرتے ہیں۔ کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہونے کا وقت ہے، اپنے آپ کو جگائیے، بیدار کیجئے، بیدار ہونے کا وقت ہے، اپنے آپ کو بدلیے کہ بدلنے کا وقت ہے۔ یہ نہ ہو کہ یہی صورتحال کافر ہم سے کما کما کے ہمارے اوپر استعمال کر کر کے اس قدر شیر ہو جائیں کہ آزاد ممالک کے اوپر بھی کل کو وہ چڑھ دوڑیں۔ اور ماضی میں اس چیز کی مثالیں موجود ہیں کہ انہوں نے مسلمان ملکوں پہ یوں ہی فضول سے بہانے بنا کے چڑھائی کی، یا ان پہ معاشی پابندیاں لگائیں، یہ انہوں نے کیا ہے ہمارے ساتھ، اور ہم ہیں کہ ہم نے آج تک ان کا معاشی بائیکاٹ نہیں کیا۔ کافروں کو کچھ کہہ لو، ان کے خلاف کچھ لکھ لو، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جب ان کے پیسوں پہ ضرب پڑے گی، جب ان کی کمائی میں فرق آئے گا، جب ان کا منافع مارا جائے گا، پھر وہ تھوڑا سوچنے پہ مجبور ہوں گے، پھر بلبلائیں گے۔ پیسہ ان کے لیے سب کچھ ہے، مومن کے لیے ایمان سب کچھ ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ہر چیز کی محبت ہے میرے دل میں ڈالی گئی ہے، لیکن جو اللہ کی محبت ہے اس محبت کے مقابلے میں کوئی اور محبت وہ نہیں ہے، وہ آ ہی نہیں سکتی، وہ آ ہی نہیں سکتی۔ تو گزارش یہی ہے، مختصر سی گزارش یہی ہے کہ خدا را کچھ خیال کیجئے، آس پاس کے جو آپ کے جاننے والے دکاندار ہیں انہیں بتلائیے، ان کی منت سماجت کیجئے، ان کی ٹھوڑی پہ ہاتھ لگائیے کہ خدا کا نام ہے، ان چیزوں کا بائیکاٹ کیجئے، اور اپنے آپ کو بھی تیار کریں کہ ہم ان چیزوں کو بالکل بھی استعمال نہ کریں۔ یہ ہمارے ایمان صحت کا تو جو بیڑا غرق ہوتا ہے وہ تو طبی ماہرین بتاتے رہتے ہیں، اس سے ہمارے ایمان کا بھی نقصان ہو رہا ہے، ایمان کا نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سے ایمان چاہتے ہیں، اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ میرے گھر کی ساری ڈیزائننگ جو ہے وہ غیر ملکی ہو۔ اللہ ایمان چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جب تک گستاخ ملک کی چیزیں میرے ٹوائلٹ میں نہ لگیں وہ مکمل ہی نہیں ہوتا۔ میں وہ چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ایمان چاہتے ہیں، اور میں اپنی زبان کا جو چسکا ہے مجھے لگا ہوا ہے یہ کھانے پینے والی چیزوں سے، میں وہ چاہتا ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک کا تقاضا ایمان ہے، سو ایمان کو بیدار کیجئے، ایمان کو مضبوط کیجئے، ایمان پہ استقامت دکھائیے، تب آپ مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونے کا حق رکھتے ہیں۔ اگر آپ موقع، اگر آپ پیسے، اگر آپ انہیں جو ہے وسائل مہیا کریں گے تو ظاہر ہے وہ مسلمانوں پہ استعمال کریں گے، پھر آپ جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں نہیں یہ تو ظلم کر رہے ہیں۔ بھئی یہ وہ کیا کہتے ہیں، خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے کہ یہ جو نقصان ہے یہ سارا کچھ ہے، یہ کس لیے ہے؟ وہ میری اپنی وجہ سے، ہماری وجہ سے۔ کافر ہماری وجہ سے اگر مضبوط ہو رہا ہے تو یہ ایمان کی کمزوری ہے، ہماری وجہ سے کما رہا ہے ایمان کی کمزوری ہے، اگر وہ ہماری وجہ سے مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ ایمان کو جو ہے ایمان کو مضبوط کیجیے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، شروع اپنے آپ سے کرنا ہوگا، مجھے اور آپ کو شروع اپنے آپ سے کرنا ہوگا۔ یہاں سے
اپنے آپ سے، اپنے عمل سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے روپے سے، اپنے پیسے سے یہاں سے شروع کرنا ہوگا۔ ہاں اگر آپ شروع کر چکے یا آپ نے شروع کر دیا تو پھر آپ حق رکھتے ہیں کہ کسی بھی حکمران پہ تنقید کریں کہ وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہا۔ سب سے پہلے ہم خود اپنا جو ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا کردار بنتا ہے، ہم اپنا ادا کریں، پھر مسلمان حکمرانوں سے مطالبہ کریں کہ وہ اپنا کردار جو ہے وہ ادا کریں۔ خدا را ایمانیات کو لازمی اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ وہ چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں، وہ چیزیں جو اللہ وحدہ لا شریک ہم سے چاہتے ہیں، وہ چیزیں جو ایمان کا تقاضا ہے، وہ اپنی زندگی میں، اپنے گھروں میں لے کے آئیے۔ ایمان پہ ثابت قدم ہو جائیے۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، کوئی بات نہیں چند دنوں کے لیے یا ہمیشہ کے لیے ہمیں یہ چیزیں چھوڑنی پڑ گئیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ان چیزوں کے پیچھے اللہ وحدہ لا شریک نے ہم سے پوچھ لیا کہ پیغمبر ایک طرف تھا اور تو دوسری طرف تھا، دعویٰ میرا ہے کہ میرا مقام ان کے جھنڈے کے نیچے ہو، مجھے ان کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی ملے، اور اللہ وحدہ لا شریک قیامت کو کہیں کہ نہیں تو دوسری طرف تھا اور رسول دوسری طرف تھا، ایمان دوسری طرف تھا، رسول کا تقاضا ایمان کا تھا، ایمان لاؤ اللہ وحدہ لا شریک پر۔ ایمان جو لوگ لائے ان کی اللہ وحدہ لا شریک نے مدد فرمائی۔ مدد تبھی اترے گی جب ایمان ہوگا۔ شروع ہمیں اپنے آپ سے کرنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ